من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الذات التقوی۔ اپنے آپ کو اور آپ مومنین کرام کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنی زندگی کا منشور بنا کر تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر ملحوظ رکھتے ہوئے تقوی با تقوی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو خطرات سے محفوظ کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور تقوی جیسے منشور زندگی کے ساتھ اس امانت دی ہوئی زندگی کو خطرات سے محفوظ کر کے اپنے ہدف کی طرف راہ دواں ہونے کی تلقین کرتا ہوں۔ بارہا عرض کیا تھا کہ عموماً جتنا ہمیں متوجہ ہونا چاہیے یا ضرورت محسوس کرنی چاہیے تقوی کی گفتگو سننے کی، ظاہر ہے تقوی کا پتہ چلے گا تو پھر وہ عملی زندگی میں آئے گا۔ وجہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ نہ ہم بارہا عرض کیا ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ آپ کا ایک ہفتہ جب گزر جائے تو دوبارہ آپ کو ریچارج ہونا چاہیے۔ ایک سسٹم بنایا ہے کہ اتنے میل کے اندر ساری باجماعت نمازیں چھوڑ کر جمعے والے دن آپ نے ظہر کو جاننا ہے، اور خطیب جمعہ کو کہا گیا ہے اور شرائط بتائی گئی ہیں کہ خطیب جمعہ حتیٰ خطیب نہ ہو، بے شک مجتہد ہو تو وہ جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ وہ ریچارج کرنے کی شرائط رکھتا ہو، اور مومنین کو ریچارج ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ تقوی کی گفتگو اگر ہفتے میں ایک دفعہ انسان نہ سماعت کرے تو دین یہ بتا رہا ہے، خدا کا حکم یہ بتا رہا ہے کہ ہم وہ کھو دیتے ہیں جو پھر ہمیں کہیں سے مل نہیں سکتا۔ بارہا اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہم چونکہ اپنی شناخت نہیں رکھتے، صحیح جواب یہ ہے، جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے اور جو ہماری ضروریات ہیں وہ ہم اپنے آپ کو مہیا کر رہے ہیں، اور جو مضرات ہیں ان سے بچ رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، جہالت ہے بعض اوقات، اور یہ بڑی خطرناک مرض ہے۔ جاہل آدمی کبھی نہ کبھی راستے پر آ جاتا ہے، جس کو جہالت کا احساس ہو اس کے کبھی نہ کبھی پلٹ آنے کی امید ہوتی ہے۔ اس کو معقولات اور علمی زبان میں کہتے ہیں جہل مرکب۔
جہل مرکب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نہیں سمجھتا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں سمجھتا ہوتا کہ مجھے نہیں پتا۔ آن کس کہ نہ داند و نہ داند کہ نہ داند، در جہل مرکب ابد الدہر بماند۔ یہ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، یہ ابد الدہر تک، یہ قیامت تک یہ جاہل رہے گا۔ یہ وہ بھوکا ہے جس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس کو بھوک کا احساس، یہ مر جائے گا، چونکہ بدن کو انرجی کی ضرورت ہے، لیکن یہ سمجھ رہا کہ میں پیٹ بھر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک تو طریقہ جو آسان ہے وہ اسلام میں یہ ہے کہ مشکل باعث ہے انسان کو خود سمجھنا۔ ہم لوگ تو تحقیق کے عادی نہیں ہیں، جو تحقیق کرنے والے ہیں، جنہوں نے دنیا کا ذرہ ذرہ چاند تک پہنچ گئے ہیں، جن دنیا کی تسخیر میں واقعاً معجزہ کیا ہے جن قوموں نے، وہ جہاں رک گئے ہیں اور جہاں ناکام رہے ہیں، وہ خود انسان کو سمجھنا ہے، پوری کائنات کو سمجھا ہے، جس میں انسان کو، آپ جب ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے، کبھی آپریشن تھیٹر میں ساتھ ہوں کہ انسان کے ایسے ذرہ ذرہ کر کے اس کے ہارٹ میں داخل ہو کر اس کو ریپیئر کر کے پھر کھلا ہوا انسان جوڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ ترقی یافتہ قومیں، وہ ترقی یافتہ ڈاکٹر، وہ گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر، اس نے جو نہیں سمجھا وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھا۔ جس سے وہ غافل ہے اور جاہل ہے، وہ انسانیت انسان ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم تسلیم ہو جائیں، جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس نے ساتھ معلم بھی بھیجے ہیں ہر دور میں کہ اس انسان کو بتاؤ تم جس دنیا میں جا رہے ہو وہاں جا کر اسی کے نہ ہو جانا، آپ وہاں کے نہیں ہو، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ہیں۔ میں نے یہاں جمعے پر عرض کیا تھا کہ یہ ہم جب کوئی مرتا ہے تو پڑھتے ہیں، اس آیت کو ہمیں ہر جگہ پر، گھر کے دروازے پر، جہاں سوتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا منشور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اگر ہر وقت ہمارے سامنے رہے، بہت ساری مشکلات کا حل یہ جملہ ہے۔ ہم جب یہ بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کے ہیں اور یہاں ہی رہنا ہے، پھر ہماری زندگی کا بالکل رخ ہی بدل جاتا ہے۔ اس کو سامنے رکھیں، یا جیسے اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ کہتا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہو، اس کی بات کو بالکل منو ان تسلیم کر لینے کا نام اسلام ہے۔ مسلمان یعنی جو اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جائے، جو اللہ کے حکم کو مان لے، جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اس کے سامنے تسلیم اور مرضی ہو جائے اس پر، یہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس سے آگے جو علمی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سمجھے۔ میں نے عرض کیا نا کہ تقویٰ کی گفتگو ہمیں کیوں نہیں ضرورت محسوس ہوتی اس کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا ہے کہ
ہم ایک درخت والی زندگی رکھتے ہیں، ایک حیوان والی زندگی رکھتے ہیں، اس کے آگے وہ جو درخت اور حیوان ہیں وہ کائنات میں آئے ہیں، انہوں نے درخت بن کے ہی آئے ہیں اور درخت ہی بننا ہے، اس سے نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے کوئی ان کی منزل ہے۔ حیوان، اس نے حیوان ہی بننا ہے اور حیوان کی جو نوع ہے اس سے بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس درخت اور حیوان والے قالب میں، اس جسم میں، ان دو حیات کے درمیان ایک اور صلاحیت رکھی گئی ہے، جس صلاحیت کا نام، جب بچہ دنیا میں آتا ہے انسان کا، تو انسان بننے کی صلاحیت لے کے آتا ہے۔ انسان بن کے، گائے کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس میں گائے والی ساری خواہشات، کوالٹیز ہوتی ہیں، صرف چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہونا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تھوڑا قوی ہونا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو انسان نہیں ہوتا، حیوان ہوتا ہے پورا کمپلیٹ، لیکن انسان بننے کی صلاحیت لے کے آیا ہے۔ اب انسانی میدان میں دو راستے ہیں، یا خود سمجھے کہ میری منزلیں کیا ہیں اور ان کو طے کرے، یا پھر سمجھانے والے کی بات سنے۔ یہ دو ہی سورہ ملک میں خدا ایک مکالمہ نقل کر رہا ہے کہ جب جہنمی جائیں گے جہنم کے دروازے پر، حضرت انسان اشرف المخلوق سألہم خزنتہا، وہ جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کہ اے اشرف المخلوقات، اے افضل الموجودات، اے مسجود ملائکہ انسان، یہ کیا بنا؟ تیرے گلے میں طوق، ذلت، رسوائی، حیوان شرما رہا ہے تیری شکل دیکھ کر، یہ کیا ہوا اور کدھر جا رہے ہو اور ایسے کیسے ہو گیا؟ اس وقت چونکہ جہالتیں دور ہو چکی ہوں گی، جو جواب دے گا انسان جہنم میں جاننے والا وہ یہ ہے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوں کی بات سنی ہوتی، لو کننا، اگر ہم ایسے ہوتے، نسمع، ہم نے بات سنی ہوتی، کان دھرا ہوتا، پھر بھی نہیں آنا تھا، او نعقل، یا عقل سے کام لیتے، یا ان کی بات سنتے، یا خود اپنی زندگی میں تعقل کرتے کہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے جہان و مکان اور بھی ہیں۔ اگر تعقل کیا جائے تو انسان بننے کے لیے آیا ہے، بن کے نہیں آیا، اور جو بننا ہے وہ قرآن مجید نے اور اللہ کے نمائندوں نے بتایا کہ تیری منزل فرشتوں سے آگے ہے۔ ظاہر ہے جو ایک حیوان بن کے آیا ہے اور فرشتوں سے آگے اس کی منزل ہے، تو اس نے یعنی اس فرشتے والی منزل کو کراس کر کے آگے جانا ہے۔ ہمارے جو المیہ ہے، ہم حیوانوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، دو ٹانگوں والے حیوان، خطرناک حیوان، جس کے بارے میں ملا صدرہ نے فرمایا ہے کہ یہ دو ٹانگوں والا حیوان ایسا ہے کسی بڑا پیٹ رکھنے والے جانور نے، ہاتھی نے، شیر نے، اونٹ نے، ان سے جو بڑے جانور ہیں، کسی نے پیٹ کی خاطر آج تک کسی نبی کو قتل، یہ چھوٹے سے پیٹ کی خاطر اس جانور نے
کیا 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 ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ عمر ابن سعد کا پیٹ تھا، کتنا بڑا پیٹ تھا، کیا کچھ چاہیے تھا، کتنا نقصان کیا عالم انسانیت کا، اس کو کتنا چاہیے تھا، اس نے کتنا کھانا تھا۔ اس کو پہلے فرشتہ بننا ہے۔ فرشتے کی آپ نے صفات دیکھی ہوئی ہیں، فرشتہ عبودیت کے بغیر اور کچھ نہیں کرتا، ہر جو اس کا کام ہے، جتنے اس کے شؤون زندگی ہیں اس میں عبودیت ہے۔ لہذا یہ کام پلنا بڑھنا، قد بڑھانا، یہ تو حیوان درخت کی زندگی ہے۔ یہ جو کہتا ہے کہ میں جوان ہو گیا ہوں، میں بڑا سرسبز و شاداب ہوں، میرے رخسار بڑے خوبصورت ہیں، یہ درخت کی زندگی ہے، اس پر اس کو فخر کرنا چاہیے۔ جو کہے میں نے بچے پیدا کیے ہیں اور پال لیے ہیں، کرتے ہیں نا فخر۔ ہم اپنی کامیابی جب بتاتے ہیں دوسروں کو، یہ کہتے ہیں کہ اتنے بچے تھے، اتنی بیٹیاں تھے، اتنے بیٹے تھے، ہم نے ان کی شادیاں کر کے رخصت کر دیا، بس میں کامیاب مومن ہوں، میں کامیاب مسلمان ہوں۔ اس کو کہیں یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ اس نجس العین قطیہ نے بھی کیا ہے۔ آپ کا سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، اس کا 7 بچے پیدا ہوتے تھے، اور 7 بچوں کو دودھ پلا کر گرمی سردی میں اس نے زندگی قابل کامیاب کر کے زندگی کے میدان میں داخل کیا ہے۔ یہی فخر ہے تیرا۔ بچے کو بچہ سمجھ کے پالنا یہ حیوان کا کام ہے، بچے کو خدا کا بندہ سمجھ کے پالنا یہ انسان کا کام ہے۔ نہ کہے یہ میرے بیٹے ہیں اس لیے، میرے اللہ تیری امانت ہے، یہ گھر میرے گھر میری بیٹی، یہ میرے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ میرا نہیں تیرا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا خادم ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا عبد ہوں، میرے سپرد تو نے کی ہے اس کو پالنے کی ڈیوٹی، وہ ڈیوٹی کرنا میرا کام ہے، اس کے مستقبل کو روشن کرنا وہ تیرا کام ہے۔ ہم یہ سوچ سوچ کے مر جاتے ہیں کہ میری بیٹی کا مستقبل، بیٹیوں کا مستقبل جو بندہ ہے، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، وہ بیٹیوں کا مستقبل بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے خدا نہ بن، تو خدا نہیں، تو بندہ ہے، تو بندگی کر، تیری جو ڈیوٹی ہے اس میں غفلت نہ کر۔ وہ میری مخلوق ہے، اس کا مستقبل جانے، اس کا رزق جانے، اس کا آئندہ جانے، تیرے ذمہ ہے اس کی تربیت صحیح کر، اس کو زہرا کی کنیز بنا، بیٹے کو علی اکبر کا غلام بنا، اس کے بعد چھوڑ دے، اس کا رزق بھی میں ضامن ہوں۔ بے شک یہ 2 کام کر کے چلا جا، مطمئن ہو کہ قبر میں چلا جا۔ جس کی تو نے تربیت صحیح کر دیا ہے وہ اپنا مستقبل بھی بنائے گا اور قبر میں تیرے کام بھی آئے گا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم
وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين والأرضين. اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين وقائد غر المهجلين مولى المواحدين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى سيدة نساء العالمين وبذة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد صلوات الله عليها وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وسبط نبي الرحمة وعلي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين ومحمد بن علي الباقر العلم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الأمين وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبجمنه رزق الورى. اللهم أجل فرجه وساهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی پہچان کر کے درخت کی باغبان کو پہچان ہوتی ہے کہ اس کو کیا چاہیے اور کس سے اس کو بچانا ہے. حیوان کی جو حیوان رکھتے ہیں ان کو خوب پہچان ہوتی ہے کہ یہ اس کی ضروریات ہیں اور یہ اس کے مضرات ہیں. یہ بیماری اگر اس کو لگ جائے تو یہ بچ نہیں سکتا جب تک اس کا یہ علاج نہ کیا جائے. درخت کے بارے میں باغبان جانتا ہے، حیوان کے بارے میں حیوان پالنے والا دامدار فارسی میں اس کو کہتے ہیں، وہ جانتا ہے انسان کو کیا کرنا ہے اور یہ کیا نہیں کرنا. یہ اصل میں خدا جانتا ہے اور ہم نے اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھنا ہے جس کو خدا نے ہمارا معلم بنا کے بھیجا ہے. ہم کسی اور راستے پر چل نکلے ہیں. انسان اتنی ترقی کے باوجود جو اس کو سکون نہیں مل رہا، ہر شعبے میں ہماری نظر میں جہاں جہاں ترقی کرنی تھی اس نے تاروں پر کمان ڈالنے کے بعد خودکشیاں بڑھ گئی ہیں، اس کی ذلت اور رسوائی بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمعے کا جو باعث ہے کہ تقویٰ پر گفتگو ہونی چاہیے ایک ہفتے میں ضرور، یہ بتایا ہے کہ جن چیزوں سے تو بچ رہا ہے ان سے تیرا جسم اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور جس سے تجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ گناہ سے بچ، معصیت سے بچ، خدا کی نافرمانی سے بچ. مختلف انداز میں یہ مطلب بیان کیا. پہلے سورہ بقرہ کی ابتدا میں حضرت آدم کا قصہ ذکر کیا ہے کہ یہ ابلیس تجھے کہتا ہے کہ ابلیس نے آ کر آدم کے سامنے جو قسم اٹھائی تھی، قسم اٹھا کے کہا تھا کہ حل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں آپ کو بتاؤں ایسا درخت جس کو تو کھا لے گا اور پھر تجھے جنت سے نکال کوئی نہیں سکے گا. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم یہ سب کچھ تیرا ہے، تو یہاں کا حاکم اور حکمران ہے، تو یہاں کا مخدوم ہے، صرف اس کے قریب نہیں جانا، اس کے قریب جائے گا تو رسوا ہو جائے گا. ابلیس نے اسی کے کہا کہ اسی کو ٹچ کر، اس میں تیری بقا ہے.
اللہ نے کہا انسان کو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، انسان یہ شمس و قمر تیرے ہیں، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن میری حدود کو کراس نہ کر، ابلیس کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ان حدود کو نہ پھلانگ۔ بس ہم نے شجرہ خلد کو ٹچ کیا ہے، اور اب جن قرآن مجید نے بتایا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے حضرت آدم اور حوا نے وہ لباس گر گیا، جنت کے درخت کے پتوں کے ساتھ اپنا جسم چھپا رہے تھے۔ آج انسان کے پاس ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی ہے، لیکن آبرو نہیں ہے، انسان کی عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے شیطان کے کہنے پر جو ہم نے ترقی جو ہمارے ذہن میں ہے وہ ابلیس کا بتایا ہوا شجرہ خلد ہے۔ پہلے فکر صحیح کرنے کا پہلا جملہ یہ ہے اسلام کا، ابلیس کہتا ہے میں تجھے ایسا بتاتا ہوں جس سے تو ہمیشہ رہے گا، ایسی کوٹھی بنا، اس پارٹی کو جوائن کر۔ قرآن مجید کہہ رہے تو نے یہاں نہیں رہنا، سعودی عرب کمانے گیا ہوا ہے تو وہاں پاگل ہے تو گھر بنائے، دبئی گیا ہوا ہے تو وہاں سے کما تاکہ تو نے واپس وطن آنا ہے، وہاں جا کے آ کے محل بنا۔ ادھر دنیا میں کمانے آیا ہوا ہے، یہاں تیرا گھر نہیں ہے۔ جو یہاں گھر بناتا ہے وہ نادان ہوتا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ان ایام محرم اور سفر میں عبرت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وہی کام عمر ابن سعد کے ساتھ ابلیس نے کیا ہے کہ یہ رائے کی جاگیر، یہ شجرہ خلد ہے، یہ تجھے مل جائے گی تو تو پکا ہو جائے گا۔ ساتھ امام حسین کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تجھے نہیں ملنا، اور نہیں چاہیے تجھے اتنا۔ جو حسین کے روئے سے ہی خود عمر ابن سعد نے نقل کیا ہے، بتایا ہے، موارد بتایا ہے کہ اتنی دفعہ اتنی جگہ پر میں عاشور کے دن حسین کی غربت پہ رویا ہوں بلک کر، لیکن بات ابلیس کی سنی ہے، حسین کی بات ابن زیاد کی ذہن میں رکھی ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا یہ تجھے نہیں ملنا، جو تجھے چاہیے وہ میں تجھے دیتا ہوں۔ جس کے دماغ پر ابلیس اور ابن زیاد اور دنیا کی جاگیر یہ جس کے دماغ پر چھا جائے، وہ بے شک امام حسین کو رونے والا ہو، وہ عمر ابن سعد ہے، حسین کا عزادار نہیں ہے۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں حسین کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔